أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. قصیدہ ابو ذفشیر کے چند اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھیے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق لهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں لیکن آپس میں بڑے غم گسار اور رحم دل ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے کہ ایمان کی مضبوطی کا یہ سبب ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں اور آپس میں رحم دلی کرتے ہیں اور کفار پر اللہ کی رضا کے لیے شدید ہوتے ہیں. یہ صحابہ کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی اور ان کے پیشانیوں پر آپ دیکھیں گے سجود اور رکوع کے نشان. اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشانیاں تورات اور انجیل میں بیان فرمائیں. ان سارے صحابہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. پھر ان میں سے کچھ صحابہ کی زیادہ فضیلتیں، جیسے نفس نبوت میں سارے نبی برابر لیکن فضیلتوں میں جدا جدا، اور سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم 5 پیغمبر سب سے زیادہ شان والے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی. پھر ان پانچوں میں سے نبی علیہ السلام کا سب سے اونچا رتبہ. اسی طریقے سے سارے صحابہ نفس صحابیت میں سارے برابر. یہ فضیلت جو ہے وہ ایسی فضیلت ہے کہ کسی بقیہ سارے اولیاء، کتب، ابدال، کلندر سب اکٹھے ہو جائیں، ان کی نیکیوں کو اکٹھا کر لی جائے، اس فضیلت کو نہیں پا سکتے کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا. اور پھر ان صحابہ میں سے وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، وہ صحابہ جنہوں نے پہل اسلام قبول کیا جبکہ کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہی میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں سے، ایون کہ بچے تھے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کا نام ہے. پھر سابقون الاولون بھی ہوئے اور پھر مہاجرین بھی ہوئے. جب ہجرت کی تو گھر بار چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے لیے دین کی خاطر مکہ سے مدینہ چلے گئے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں پہ بندہ سیٹل ہو نا وہاں سے ہجرت کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. اپنے مفادات کے لیے بندہ ہجرت کر لیتا ہے، کاروبار کے لیے، فیملی کے لیے، لیکن دین کے لیے ایک اپنے علاقے کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ اپنا گھر بار، اپنا کنبہ قبیلہ، رشتہ دار، زمین جائیدادیں
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیچ باچ کے، چھوڑ چھاڑ کے دین کی خاطر مکہ سے مدینہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور ہجرت کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے علی آج میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور پھر لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر مدینہ تشریف لے کے آنا۔ کیا صادق تھے اور کیا امین تھے۔ بندے کو جان کا خطرہ ہو تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے امین تھے، ایسے امانت دار تھے کہ لوگ، کافر لوگ جن کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ قبیلہ آپ کی جان کا دشمن ہے، لیکن فرما رہے کہ جس کی بھی امانت ہے اے علی ان کی امانتیں دیکھ کے بعد میں مدینہ طیبہ تشریف لے آنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہجرت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ سے فرمایا۔ اور پھر اہل بیت میں شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں اہل بیت میں شامل، تو ڈبل ریوارڈ ہے۔ ایک طرف نفس صحابیت میں صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی صحابی بھی ہیں، اور اہل بیت بہت سارے ہیں دوسرے صحابہ جن کو صحابیت کا رتبہ ملا، لیکن یہ وہ ہیں جو صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر کثرت سے احادیث میں فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے اور کسی صحابی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائے۔ کثرت احادیث آپ کی فضیلتوں کے بارے میں ہے، اگرچہ دوسرے صحابہ کی بھی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ آپ مہاجرین میں سے بھی ہوئے اور سابقون الاولون میں سے بھی ہوئے، بدری صحابہ میں سے بھی ہوئے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہوئے، اور عشرہ مبشرہ میں سے پھر جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے بھی ہوئے۔ تو کتنی ہی فضیلتیں ہیں جو ان کو ملی۔ اور پھر جان نثاری کی آپ نے حد کری، فاتح خیبر بھی ہیں، خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر یہ ان کا سسٹم تھا اہل کتاب کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کہ یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں میں محصور کر لیتے تھے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے حفاظت کے لیے۔ تو خیبر پر جب حملہ کیا تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی دن گزر گئے، سارا کچھ دیواریں بڑی مضبوط اور دروازے بڑے مضبوط اور پہرے دار، تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت میں ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ حالانکہ خود نبی ہیں، لیکن فرمایا کل جھنڈا جو ہے وہ اسلام کا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی ہمارے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس مرتبہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کل کو جھنڈا حضور میرے ہاتھ میں تھما دیں، مجھے یہ فضیلت مل جائے، کیونکہ ان کا کوئی وہ ٹھک گرگر تکبر والا نہیں ہوتا تھا، اعزاز ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو نواز دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی اور دیگر صحابہ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش حضور اپنا جھنڈا مجھے جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ اور صبح ہوئی، صحابہ جمع ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر دوڑائی اور فرمایا علی کہاں ہے؟ فرمایا علی کہاں ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، تو آپ مجلس میں حاضر نہیں تھے۔ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم ہے۔ فرمایا بلاؤ علی کو۔ بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور شفا ہو گئی، اور اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بشارت کے مطابق اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اور وہ بڑا دروازہ کہ جس کو کئی افراد کھولتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ پھینکا۔ تو فاتح خیبر بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اشتیاق حسن شاہ صاحب تشریف لائے، انشاءاللہ آپ ان کا خطاب بھی سماعت فرمائیں گے۔ فرمایا ان کے بارے میں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم والے اور دولت، علم اور دولت یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت پر علم کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ دولت ختم ہونے والی ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے، لیکن علم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور علم جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور علم جو ہے وہ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو اس علم کے دروازے کو قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت و علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے جا عطا فرمایا، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پڑھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، چند اشعار نعت پاک کے پیش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ پروگرام جاری ساری ہے۔ مولانا اسلام قادری صاحب اور پیر سید محمد اشتیاق حسن شاہ صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ محبت سے و بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بے پناہیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، علی مولا نے بتلایا، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، اور حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر، رہے جاری جو نیزے پر، تلاوت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہوں ان کی ذات والا صفات پر، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے علم سے اللہ تعالیٰ ان کے علم کے سمندر سے ہمیں بھی ایک قطرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اسلام کو اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا صدقہ پھر سے سربلندی عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد اسلام قادری صاحب اور اپنی خوبصورت مختصر حاضری پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اشتیاق حسن شاہ صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ ذرا زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wal-aqibatu lil-muttaqeen, as-salatu was-salamu ala rasulihi Muhammadin wa alihi wa ali baytihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-muwaddata fil qurba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-habib al-kareem. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. Brothers and sisters in Islam, ulama ikram, today we are here to commemorate Hazrat Maula Kainat Sher Khuda Karmallah Wajhul Kareem. And today is the day that Hazrat Maula Kainat departed from this world and his martyrdom took place. Talking about Hazrat Maula Kainat Sher Khuda Karmallah Wajhul Kareem, this sentence might sound unusual to you, that for somebody like me, it's sometimes quite difficult to talk about Sayyiduna Ali Karmallah Wajhul Kareem from the aspect of confusion. And you would say, what is the confusion? That he is the most talked about personality throughout history, all the archives, Hadith Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. You open up any ayat of the Quran, you will see that Hazrat Maula Kainat is at the forefront. The difficulty is that sometimes, for example, an orator, he speaks for 20 minutes, he speaks for half an hour, he speaks for an hour. But what is confusing is that from what dimension do we introduce Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem? And do we do it justice? When we say that these are the qualities of Hazrat Ali Karmallah Wajhul Kareem, we can never do it justice. And you see, there's many dimensions to the personality of Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem. You see, from early parts of the existence, Hazrat Ali Karmallah Wajhul Kareem is right at the forefront. We have Fazail al-Sahaba, all the archives books, not just one, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. They all say that Hazrat Ali Karmallah Wajhul Kareem and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, they were as one unit right at the beginning of creation. So when you talk about creation, Hazrat Ali Karmallah is right at the forefront. You talk about Hazrat Adam alayhi salam, and Surah Baqarah will tell you, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, and you will see that Imam Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayhi, he will mention the five blessed family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali is also there. So you talk about Hazrat Adam alayhi salam leaving a will, leaving some information for his children. Hazrat Ali Karmallah Wajhul Kareem is there. You talk about Hazrat Isa alayhi salam, you talk about the seven sleepers, Ashab-e Kahf, and while you are talking about Ashab-e Kahf, Hazrat Ali Karmallah Wajhul Kareem is at the forefront. You talk about the Noachian flood of Hazrat Nuh alayhi salam, and you see that Hazrat Ali Karmallah Wajhul Kareem, although he arrives much later, hundreds and thousands of years later, but he's at the forefront. So from what dimension do you talk about Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem? You talk about tafsir without the interference or without the opinion of Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem, you are unable to touch the Quran. You have to understand this personality first, because you have to understand Sarf and Nahf. The authors of both subjects were Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem. So how do you talk about Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem? The ulama say there is 12,000, even more than that, hadiths about the excellence of Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem. So do we hear about them all the time? The ulama have limited time. They have limited space. They have, the books are voluminous. We can't do it justice. This is Hazrat Ali Karmallah Wajhul Kareem. And then you see that later on,
when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrives in this dunya, Hazrat Ali Karamallahu Wajhul Kareem is right at the forefront. As soon as he is born inside the very blessed building that we all use as our Qibla. We face towards it. And if he was not to face it, our salat would not be accepted. So if you talk about Islam, from the beginning, Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem is there. You talk about the first battle of Islam, Badr, he's at the forefront. You talk about Uhud, he's at the forefront. So whatever aspect or institute of Islam you talk about, you cannot do that subject justice until you open up the perfect qualities of Hazrat Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem. And what you look at how the love of Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem was with Rasulullah, and that it is matchless. There is no other example that you can give. You look at the love of Rasulullah with Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem, and there is no example. You can't give an example. It doesn't matter who it is. They all were blessed personalities, but there is no example. You talk about Sulh Hudaybiyah, he's at the forefront, right at the beginning, right in the front line. So, sometimes it is confusing that from depiction, from selecting what we are going to talk about and what we are not going to talk about. Hazrat Imam Ahmad ibn Hanbal, he narrates that Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem, he was, and all, Imam Tabari, he in his book of history, he writes that, page 358, and he writes that how was he martyred. He knew about his martyrdom even in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of Allah, he informed him, foretold him that this would be the situation. He told him the exact days. And I have spent 10 minutes just explaining to you what difficulty I have when I talk about Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem. So I only have another 5 minutes left. I would just like to explain to you what was the excellent qualities that Hazrat Imam Hassan, he talked about when Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem, when he departed. And Imam Ahmad ibn Hanbal takes this hadith, Mujam al-Awsat, page 585, the book I have, he talks about this hadith. He narrates it, he collects it, and he says that when Hazrat Ali Karamallahu Wajhul Kareem, he departed. And bear in mind, Hazrat Imam Hassan is the 5th Caliph of Islam, so his opinion matters. And he's the head of department of Sufiya. So all the Sufis in the world would have to bow to the verdict of Hazrat Imam Hassan alayhi salam and Hazrat Imam Hussain. And all the commentators of Quran, they would have to accept this is a verdict that I'm going to present in front of you. And this is narrated by Hazrat Imam Hassan. He himself is the one who is discussing this. And I have just written it's a lengthy hadith. I would just like to, just some bullet points, so that you understand what was the opinion of Hazrat Imam Hassan, not at the capacity as his son, but as a Caliph of Islam, because we know that he was the 5th Caliph of Islam. After Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem, he became the next Khalifa of Islam. And so this is the Khalifa of Islam. He is speaking, he is explaining to you that who Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem is. He says that it's a lengthy hadith, and this is at the janazah, at the funeral prayer of Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem. He stands up and he says to the audience, he says, today leaves a person from amongst us, he departs from us. He leaves this dunya. A person that the previous Muslims, meaning all the Sahaba, they could not match him. The previous Sahaba, and if all my students, I have sent this to them this morning. When I found this, I took a snapshot of it and I sent it to all of them. If anybody requires this, I've given you the page number. It's Imam Hassan who is speaking. He says that those of the Muslims prior to today, they could not match, they could not level up to the excellent qualities of Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem. And those of the Muslims that will come after
today, they will not be able to match Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem as well. He was matchless. Nobody was an example. You can present an example of Sayyidina Ali in the previous Muslims, meaning all the Sahaba, until the day of judgment. Nobody could be matched to him. The second thing he says, that this is a personality, and we know this from Surah A'raf as well. If you read the contents, that this is a personality, this is a person, that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave him the flag of victory, he gave him the flag. He says the archangel Jibreel and Mikael, they would come and assist him on his right and on his left. This is one quality that nobody else shared. There's second quality that Hazrat Imam Hassan talks about. He talks about, and this is Quranic text as well. He says that Yusha bin Nun was a brilliant advisor for Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. And he says that he died on this specific day, Laylatul Qadr, the blessed night. And at that time, we know that the 21st, 23rd, 25th, 27th, and 28th, they were all sooner or later, there is difference of opinion, they were all the blessed nights. He says that this was the night that Yusha bin Nun met Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the same destiny of Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem. He says, the fourth one, he says, Isa alayhi salatu wasalam, when he was taken up from this dunya, it was on this blessed night. And we know that Laylatul Qadr is the night that the Quran was revealed. And we understand that Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem, he was the exegetical commentator of the Quran. So as the night the Quran was revealed, Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem, he departs on this blessed night. He talk about that, and then he talks about many other narration, he talks about many other qualities, but my time is up. And he says, Hazrat Imam Hassan says, and he says this for a reason, so that this could echo in eternity, that this was not just a common person, just a normal person making this statement. He says, those of you who know me, they know that I am Hassan. He says, those of you that don't know me, he says, I am Hassan, and I am the son of Sayyidina Ali. But he says that I am the son of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then he presents an ayat of the Quran Majid Furqan Hamid. When he makes this statement that I am the son of Nabi alayhi salam, he doesn't say Sayyidina Ali, he gives the ayat, and this is in the narration. He says that like the previous prophets, they used to consider their prophets, that they were the offspring. He says in a similar sense, I am the son of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then he talks about that how he is Rasulullah was Bashir and Nazir. And then at the end, he talks about this ayat that I have recited. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. He says it is compulsory on every Muslim, every person who reads Kalma Sharif, that to show love and affection and to show love and muwaddat with the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This was the statement of Sayyidina Hassan alayhi salam on the janaza prayer of Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem. Now we have to understand that there is a certificate that came from the skies. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that anybody who shows hatred towards Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem, this is hypocrisy. And the love of Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem is any iman. But this certificate was not given to any other person. If you read all the archives, read all the books of history, you book all the tafasir, this certificate was only given to Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem, and this wasn't just a verdict. This was something that the Sahaba followed suit. They used this practice in their daily lives. And they say that whenever we want to determine if this person is a hypocrite or if this person is a sincere Muslim, we would just mention the name of Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem. So this was a stamp. So what is the reason at the end, and I'm going to leave with a question, you don't usually do that. What is the reason that whenever one quality of Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem is discussed, we have many persons that they concoct and they fabricate new hadiths? For example, we have one quality that nobody else shares, that Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem, he was born inside Baytullah, the Kaaba. We don't have an example.
not even in the prophetic society. But then some persons, they concoct a hadith, they fabricate a hadith just to try to dilute the quality of the excellent qualities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We see that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, like Qari Sahib was saying, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Then we have another hadith, and you should know about these hadiths. You should know that nobody shares these qualities with Sayyidina Ali. And if there is any other hadiths, all the ulama have many lengthy discussions about this. They say, oh, okay, he was the door to the ilm, but then we have the walls to the city as well. Then we have a foundation to the city, so the other personalities could. This is fabrication, my brothers, just to dilute the quality, the status of Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem. And I was reading something today, and I would just want to, and it was quite surprising for me. Tarikh-e-Tabri, page 553, around about there. He says that this person, Ibn Muljam, when he goes to assassinate Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem, and he meets Qutama, I think her name was, the one who influenced him she didn't influence him. He was already convinced that he was going to try and martyr Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem. This is just a little bit of history. She ties a ribbon around the head of Ibn Muljam. And we sometimes think that, what are the signs of these persons, that how do we recognize them? But I was thinking that Ibn Muljam was given a ribbon, and she tied it around his head, and he had a partner in crime as well. They both had the same colored ribbons, and now we have one community. They share this quality as well. Like they were the ones that wanted to destroy the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and one of their signs was that they shared a ribbon around their heads, like a scarf, that this woman who tried to convince them to assassinate Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem, we have one Jamaat in these days as well. They wear ribbons around their head. Some of them have black ones, some of them have other colors. And so sometimes it cleared things up for me today. And they all share the same attire, garments. And this was not something that happened today. It happened a long time ago. And this was one of the first symbols that was given. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to understand the life of Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem. Look at his verdicts. And in this statement, Sayyidina Imam Hassan alayhi salam, he also says that he never left any money. He never left any gold. He never left any silver. But what did he leave? He left ilm. He left his knowledge that will travel through eternity and will serve as a guide for all the Muslims to come. And even on the Day of Judgment, this ilm, by virtue of this ilm, that Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem is the door, we will be given prosperity in Jannah. So this all, wherever you talk about, if you talk about the scales, your amal, he has an influence over it. Like Qari Sahib was saying, just read his verdicts. And you will be fascinated that how he presents arguments, how he draws conclusions. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to show love and affection to the family of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Without further ado, I would like to invite Sayyid Hazrat Alama Sayyid Ishtiaq Hussain Shah Sahib Gilani to the mic and to enlighten our hearts. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی اس پاکیزہ محفل میں حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یوم شہادت کی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم ہماری عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ حاضری ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے تحقیقی انداز سے مولانا اسلام قادری صاحب نے انگلش میں خطاب فرمایا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت اطہار بالخصوص مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مناقب و فضائل کو چھپانے یا اپنے تئیں گھٹانے کی کوشش کی اور مختلف روایتیں گڑھ لیں، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح پلے باندھ لیجیے، زندگی میں کام آئے گی۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول صحیح مسلم میں درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اسناد سند دین کا حصہ ہے۔ سند اسناد من الدین، اسناد دین کا حصہ ہے۔ فرمایا اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہہ دیتا۔ تو اس لیے جب کوئی کہے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب کرے گا تو اس کو چین سند بیان کرنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، اور تواتر کے درجے تک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف اس بات کو منسوب کیا جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
اس لیے آج کے دور میں تو جس کا جو جی چاہتا ہے نا، جو جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ حضور نے حدیث ہے جی، یاد رکھیے، حدیث کے بارے میں محدثین، بڑے بڑے محدثین بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی اور وہ کہے حضور نے کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے لوگوں نے جو حدیثیں گھڑیں، وہ جو چھت والی اور دیواروں والی بنیادوں والی، جب جس نے بیان کی اس سے جب پوچھا سند دکھاؤ، امام سیوطی کی العالی المصنوعہ دیکھ لیں اٹھا کے، دیگر حدیث کی جرح و تعدیل کی کتابیں، جس بندے نے یہ بیان کی تھی نا، اس کو کہا اس کی سند دکھاؤ، سند بیان کرو، آج تک کوئی سند بیان نہیں کر سکا۔ آج بھی اگر کسی سے سنے نا گڑی ہوئی کہانیاں تو بولو اس کی سند بیان کرو، پھر اس کو سند کو جانچا جاتا ہے۔ حدیث کو جانچنے کے بھی دو طریقے ہیں، اور انہی محدثین نے جنہوں نے کتابیں لکھی نا، حدیث جمع کیا، انہوں نے وہ اصول بھی جمع کیے۔ مثلا ایک سادہ سی مثال دے دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں حدیث بیان کرتے ہیں تو سند دیتے ہیں، وہ 3 صدی میں ہے، امام بخاری 3 صدی میں ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں حضور نے یہ فرمایا؟ وہ کہیں گے مجھ کو اس بندے نے بتایا، وہ بندہ کہے گا مجھ کو اس بندے نے سنایا، وہ بندہ کہے گا مجھ کو میرے استاد نے سنایا، کرتے کرتے صحابی تک بات پہنچے گی۔ تو یہ جو درمیان میں بندے آئے ہیں نا، ان کو جانچا جائے گا کہ بندے کیسے ہیں۔ صرف ایک مثال دے دوں آپ کو، سیوطی کے در منصور میں موجود ہے، حوالہ کام آئے گا۔ ایک راوی تھا کلبی، کاف کشف والا، اتنا قریب کا آدمی تھا کلبی، وہ بیان کرتا ہے ابو صالح سے، اس کے استاد کون ہے؟ ابو صالح، اور اس کے استاد کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون ہے؟ حضور کے چچا کے بیٹے اور صحابی، یعنی درمیان میں صرف 2 واسطے آئے۔ یہ کلبی ابی صالح سے بیان کرتا ہے، ابی صالح عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی گل؟ بیان کرتا رہا، بیمار ہوا، مرنے کے قریب، اس نے کہا سمجھا میں اب بچوں گا نہیں، سارے شاگردوں کو بلایا، جتنے لوگوں کو زندگی بھر بیان کیا تھا نا کہ میں نے ابو صالح سے سنا ہے اور ابو صالح نے عبداللہ بن عباس سے سنا ہے، سب شاگردوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا آج تک میں نے جو اس سند سے روایتیں بیان کی ہیں ابی صالح سے، عبداللہ بن عباس سے، وہ سب جھوٹ ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ وہ ایک مرتبہ کلاس میں مفتی صاحب، مفتی غلام رسول صاحب جماعتی رحمۃ اللہ علیہ، درس تفسیر چل رہا تھا جلال ہے، ایک روایت آ گئی، ساری کلاس اس پہ مطمئن ہو گئی۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ کلبی کی روایت ہے، نکال کر دکھایا۔ اب اس سے کسی ذہن میں یہ مت آ جائے، ذہن کو صاف کرتے چلیں، کسی ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے پھر تو کس کو مانے، کیا پتا اس نے بھی ایسا ہی کیا ہو، اس نے بھی ایسا ہی کیا ہو، اس نے بھی ایسا ہی کیا ہو۔ اور نہ ہمارے بزرگوں نے ساری زندگیاں وقف کی، آج ہمیں ٹائم نہیں ہے نا، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر کے سب چھان کے رکھ دیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، کسی بھی کتاب میں حدیث آئی، راوی آئے، اور یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اسماء الرجال۔ ایک بخاری شریف کو پڑھنے کے لیے آج تو ہر بندہ سینے سے لگائے پھرتا ہے نا، اردو ترجمہ، انگلش ترجمہ، حضرت میں بخاری پڑھی ہے، بخاری میں یہ ہے۔ ایک بخاری کو پڑھنے سمجھنے کے لیے کوئی 10-50 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اسماء رجال کی۔
اب کمال ہے کہ نہیں؟ ایک ایک محدث نے 10 ہزار بندے کی ہسٹری بایوگرافی بیان کر دی ہوئی ہے. کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھا، استاد کون ہے، اس کے آگے شاگرد کون ہے، کب اس کا مذہب عقیدہ کیا تھا، حافظہ کیسا تھا، مرا کیسے، یہ ساری بایوگرافی انہوں نے. تو اس لیے جب کوئی روایت آتی ہے نا کسی کتاب میں ہو، بخاری شریف میں ہو، مسلم شریف میں ہو، وہ اپنا ذمہ داری ڈیوٹی ادا کر کے فارغ ہو گئے، انہوں نے سند دے دی، دیکھ لو یہ بندے ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے. اب ہم ان کی ہسٹری دیکھیں گے، سمجھ آ گئی؟ تو اتنی کافی ہے. اتنی موضوع تو اور تھا، بس انہوں نے بات چھیڑی تو میں نے کہا ذرا میں آپ کو کنفیوژن نہ رہ جائے کہ ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اہل بیت اور بالخصوص مولا کائنات کی شان کو چھپانے کے لیے یا گھٹانے کے لیے، لیکن کوئی گھٹا سکتا ہے جدھر نام ہی علی ہوئے، جس کا نام ہی علی ہو، نام ہی لو ہونا تو آکھو گے علی کی مانا بلند اچا. تو کوئی پاگل ہی ہوئے جڑا آکھے علی تے نال پھر آکھے نیواں، جھوٹا ہویا نا. پھر اے سرکار علیہ السلام نے جب سرکار کا نام اللہ نے رکھا نا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کافر بھی یہ گل سمجھ گئے، انہاں آکھیا اساں نال ایک واسطے آکھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوجی واری انہاں دیاں گلاں انہاں دی شان گھٹانے مندے نہیں. تے بیوقوفاں سا پاگلاں محمد دا معنی ہی ہے جدے بے حد تعریف، جس کی تعریف کی شان کی کوئی حد ہی نہ ہو. تو ایک طرف زبان سے ہم یہ بھی کہتے ہیں، ایک طرف ان کی شان مانتے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کچھ اور کام کرنا چاہیے، ان کا نام کچھ اور رکھ دینا چاہیے. معاذ اللہ انہوں نے ایک نام رکھ دیا. حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے تو سرکار نے فرمایا میرا نام تو محمد ہے. اللہ نے حضور کے نام کو بھی اس انداز سے ان ہرزہ سرائیوں سے محفوظ فرما لیا. تو اس واسطے کو پاگل ہی ہوئے جڑا منہ نال آکھے علی تے پھر گلاں کرے نیویاں. علی تو اتنا بلند ہے، اللہ اکبر کبیرہ. ویسے ہی نام ہی بلند ہے علی، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کا معنی بھی بلند. پھر سرکار جیسے مونڈیاں تے چکیا، سرکار نے کندھوں پہ اٹھا کے جتنی بلندی عطا فرمائی. اب پوچھا نا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ عرش نو ہاتھ پیندا ہے پیا، عرش کا پایا پکڑ لوں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جب نیچے اترنے کا ٹائم آیا تب چھلانگ لگا کے نیچے اترے. اتنی دوروں تھلے آئے، چوٹ کوئی نہیں لگی. فرمایا چوٹ کہیں نہیں لگ دی، مونڈیاں تے چایا سی رسول اللہ نے تے تھلے لایا جبریل نے. تو ان کی عظمتیں، ان کی شانیں کیا ہم بیان کر سکتے ہیں. ان کی عزت کے، عظمت کے، شرف کے جتنے حوالے ہیں، کس کس کا بیان ہو، وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا. آپ نے سنا، انگلش میں اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ان کی عظمتیں، ان کی شانیں اتنی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے، حیران رہ جاتا ہے یار کس شان کو بیان کیا جائے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایمان کا معیار قرار دیا. یہ کیوں ہم زور دیتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں آپ میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو پتہ ہی نہیں لگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے. علی کی محبت، مومن بیٹھے ہو نا تو پھر علی دی محبت نہ دل چ ہوئے تو مومن کی ایمان کس چیز دا نا. اور محبت کی یہ نشانی ہے،
محبت کا یہ تقاضا اور محبت کی علامت اور نشانی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے ہوتا ہے اور اس کے ذکر سے خوشی بھی ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ پکی گل ہے نا. تے پھر جے علی دا ذکر ہوئے تے بندہ خوش نہ ہوئے پھر وہ سینے چ ایمان ہے. جس کے سینے میں محبت ہوگی، جب محبوب کا ذکر ہوگا نا تو اسے خوشی ہوگی. محبوب کے ذکر سے خوشی ہوگی اور محبت چاہتی ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو تم سے محبت نہ کرے، اور صرف منافق ہی تم سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی معیار سے پہچانتے اور جانتے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. مولا علی کی محبت، لیکن سچی محبت. کوئی جھوٹی محبت جتلائے اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم سچی محبت کی بات کرتے. مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پروردگار عالم نے کعبۃ اللہ میں اپنے گھر میں پیدا امام حاکم نے اس پہ تواتر بیان کیا. وہی بات ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے وہ اس فضیلت کو، اس شان کو گھٹانے کے لیے ایک اور بندے کا نام لے لیا جی، جو وہ پیدا ہو سکتا ہے علی پیدا نہیں ہو سکتا. حالانکہ صرف اور صرف مولا کائنات کو یہ عظمت اور شان بخشی ہے. تواتر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو یہ صدیوں سے اس پہ تواتر ہے. عام سادہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں اور ہمیشہ سے سنا ہوا ہے کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت کعبۃ اللہ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وقت کے اختصار کے پیش نظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ فرامین احادیث اس سلسلے میں عرض خدمت کر رہا ہوں بے توفیق تعالیٰ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شان سے کاشان اقدس سے تشریف لائے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضور کے دونوں شہزادے ہیں. ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام. حدیث ترمذی شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے. حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دائیں بائیں امام حسن اور امام حسین. بچپن کا عالم ہے، دونوں کے ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے. اعلیٰ حضرت جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تڑپ جاتی ہیں. فرمایا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک، اور پورا ہاتھ نہیں، ہاتھوں کی انگلی، انگلی کا ایک اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، انگلی کا اشارہ ہو تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ جاتا ہے. تو ایک انگلی میں اتنی پاور ہے کہ صرف انگلی کا اشارہ کر دے تو اس میں اتنی پاور ہے، چاند کو توڑ دیتی ہے، سورج کو موڑ دیتی ہے. تو وہ انگلی نہیں بلکہ ہاتھ، اور ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں دونوں شہزادوں کے ہاتھ لے لیے. آپ فرماتے ہیں پھر دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے نا
کیا فیض دیا؟ فرمایا دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. کاش اعلی حضرت کسی نے سمجھ آ جائے کہ وچ جڑیاں چھپیاں گلاں نے وہ بھی باہر کھڈ آپ کے ہدایت کے بخشش میں موجود ہے. فرمایا حضور نے انہاں دوواں شہزادیاں دے ہاتھ اپنے ہاتھاں 'چ لے کے نا تے انہاں دوواں جہاناں دا دستگیر ہاتھ پھڑن والا بنا دیتا. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں. انگلیاں نندیاں پکڑ کے نہ دواں جانا تا دستگیر بنا دیتا. اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں. حضور تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجھ میں نے دیکھا کیا منظر. ایک طرف حضور خود درمیان سے سجے کھبے حضور دیاں تصویراں. کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے. حضور جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حبانی جس نے میرے ساتھ محبت کی وحب ہذین ان دونوں شہزادوں کے ساتھ محبت کی واباہما ان دونوں کے ابا مولا علی سے محبت کی وامہما ان دونوں کے اماں پاک سے عقیدت رکھی. کیا ملے گا؟ فرمایا فکانا مایا فی درجتی یوم القیامہ. حکما قال علیہ السلام فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. ایس واسطے جب تک ایمان نہ ہوگا محبت نہ ہوگی نا جنت تو ویسے ہی نہیں ملنی تھی. جے کسے پیار رکھیا تے عمل تھوڑا بہت ہویا تے کوئی درجہ مل گیا تے محبت والے آتے نے اس جنت نو کی کرنا ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سن حضور دی بارگاہ اس جنت نو کی کریں گے جتے حضور دا دیدار نہ ہوئے گا. اگر یہ نعمت چاہیے نا تو پھر ان سے ٹوٹ کے محبت کرو. فرمایا جو ان کتنے ہو گئے بھئی ہے جس نے حضور نے فرمایا اس سے محبت کی. ایک جس نے ان دونوں سے محبت کی. کتنے؟ جس نے ان کے ابا پاک سے اور ان کے اماں پاک سے. کتنے ہو گئے؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پانچ تن پاک. اے پتہ لگا بھی اے پانچ تن پاک اساں تساں نہیں بنائے. ادھر ہی آپ ہم نے نہیں بنائے یہ خود حضور نے بنائے. یہ خود حضور نے بنائے ہیں. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو جو ان پانچ تن پاک سے محبت کرے گا نا حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. بڑے بڑے لوگوں نے سوال کیے شاید کسی کے ذہن میں آ جائے حضور تو نبیوں کے بھی امام ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. جنت میں درجے ہوں گے نا کہ نبیوں کے درجے امتیوں سے اعلیٰ اور حضور امام الانبیاء سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ درجے میں ہوں گے. سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ درجے میں ہوں گے. تے آج 15ویں صدی بھی جی نا پنجاں نال کو محبت کرے تے پھر یہ حضور دے درجے چ کنج ہوئے گا. ایک جواب قرآن چوں ایک جناب حدیث دے شارحین نے جو بیان کیا. قرآن سے جواب یہ ہے قیامت تک من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا حضور دی تشریف آوری تو لے کے صحابہ تو لے کے قیامت تک آنے والے آخری بندے تک جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء تے صالحین۔ تے جے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا قرآن سے ثابت ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تے پھر حضور دے اہل بیت نال نہ پنجاں نہ پنج تن پاک نال پیار کرنے والا حضور نال ہوئے تے کی پرابلم ہے تمہیں؟ سمجھ آ گئی؟ اب شارحین نے آخری جملہ، وقت اختتام پذیر ہے، ساڈا بھی روزہ ہے جناب، روزہ کھولنے ہیں چل کے انشاءاللہ، ٹائم نہ کھولا گے۔ تو محدثین نے کہا دیکھیے بادشاہ جب ہوتا ہے نا، بادشاہ کا محل ہوتا ہے بادشاہ کا، تو اس کے نوکر چاکر کہاں رہتے ہیں؟ بادشاہ کے محل میں کام کرنے والے خدمتگار وہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کے شہنشاہ ہو کر، سرداری ہے نا، جنت کے شہنشاہ ہو کر جنت میں اس درجے میں ہوں گے، اور ان کے چاہنے والے ان کے گدا ہو کے ان کے درجے میں ہوں گے۔ پروردگار عالم نفوس قدسیہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، محبت تو ہے، اس پہ استقامت بھی نصیب فرمائے، اور محبت کا عروج ٹوٹ کر، اور اس ٹوٹ کر محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ ان کی عظمت و شانوں کو بیان کیا جائے، اور کثرت کے ساتھ پھر ان کے تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ پروردگار عالم توفیق خیر نصیب فرمائے۔ ایک دو شعر صلاۃ و سلام کو پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اسلام میں دیکھو ایک تو آپ کا نام لیا مرتضی، اور مرتضی بھی کا معنی ہے چنا ہوا، مرتضی کا معنی، اور پھر شیر خدا، مرتضی شیر حق، اللہ کے شیر، اور پھر کہا اشجع الاشجعین۔ جب صیغہ ہو اس میں تفضیل کا اور وہ ہو آگے مضاف، تو سب سے زیادہ شجاع، اشجع، اور اشجع الاشجعین، سارے شجاعوں سے، سارے بہادروں سے زیادہ بہادر۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جام بھی جڑے نا کوثر دے، سرکار حوض کوثر تے، پھر اگے شہزادیاں نوں تے مولا پاک نے جام، ایتھے بھی جام اپنے دشمن نوں بھی پلا دیتا، تے قیامت والے میدان چ بھی حوض کوثر دے جام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ یا الہی صدقہ آل رسول،
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین. آجا نیچے. اعتکاف والے بھائی اوپر تشریف لے جائیں اور بقیہ حضرات نیچے افطاری کے لیے تشریف لے جائیں. اب انشاءاللہ فاتحہ اور دعا ہوگی. اعتکاف والے بھائی اوپر تشریف لے جائیں.